الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ جماعت کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز باجماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو اور اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ ہی اپنی نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان و مال کا خوف یا مرض۔ سنن ابی داؤد، سنن دارقطنی، معارف الحدیث۔ مرض سے مراد بیماری، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہو۔ جماعت کی نیت پر ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی پورے آداب کے ساتھ وضو کیا پھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے اور جماعت ہو چکی، تو اللہ تعالی اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جماعت سے نماز پڑھی، اور یہ چیز ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہ ہوگی۔ سنن ابی داؤد، نسائی، معارف الحدیث۔ صفحہ اول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی و کسر رہے وہ آخری ہی صف میں رہے۔ سنن ابی داؤد، معارف الحدیث۔ نماز با جماعت کی فضیلت و برکت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ابو داؤد، نسائی، بہشتی گوہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدت نشاط تک نفل نماز پڑھو اور جب سست پڑ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔
مشکات تکبیر اولا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 براتیں نجات لکھ دی جاتی ہیں، ایک آتش دوزخ سے برات یعنی جہنم کی آگ سے، اور دوسرے نفاق سے برات۔ جامع ترمذی۔ جماعت سے عذر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کر فرمایا، لوگو اپنے گھروں ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم معارف الحدیث۔ امامت کا حق اور فرض۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اچھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے مالک اور رب کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ دارقطنی، بیہقی، معارف الحدیث۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، یعنی جو شخص کتاب اللہ کا علم اور اس سے تعلق سب سے زیادہ رکھتا ہو، اور اگر اس میں سب یکساں ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو شریعت و سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سن یعنی عمر کے لحاظ سے مقدم ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کے حلقے سیادت و حکومت میں اس کا امام نہ بنے، یعنی اس حلقے کے امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ خود ہی اصرار کرے تو دوسری بات ہے۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ خدا سے ڈرے اور یقین رکھے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کا بھی ضامن یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو پیچھے نماز پڑھنے والے سب مقتدیوں کے مجموعی ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ مقتدیوں کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، اور نماز میں جو نقص اور قصور ہوگا اس کا بوجھ تنہا امام پر ہوگا۔ معجم اوسط للطبرانی معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔
فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، عظمت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بار بار بغور پڑھنے کی، بغور سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔